الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی جائے گی جو کہ وضو کے حوالے سے ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. اے ایمان والو، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو اپنے چہروں، کوہنیوں سمیت اپنے دونوں ہاتھوں اور ٹخنوں سمیت اپنے دونوں پیروں کو دھو لیا کرو اور سروں کا مسح کرو. تو اس آیت مبارکہ کے نزول کے بعد یہ پتہ چلا کہ وضو کے 4 فرائض ہیں، جس میں سب سے پہلا فرض جو ہے وہ چہرے کو دھونا ہے، اور دوسرا فرض جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا ہے، تیسرا فرض جو ہے وہ سر کا مسح کرنا ہے، اور چوتھا فرض جو ہے وہ پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا ہے. تو پچھلی کلاسوں کے اندر بھی آپ نے وضو کے حوالے سے جو ہے وہ چیزیں سیکھی ہیں. وضو کے حوالے سے آپ نے سنا تھا کہ وضو کا طریقہ کیا تھا، وضو کی اہمیت کے حوالے سے آپ نے سنا تھا کہ وضو کی کیا اہمیت ہے نماز کے حوالے سے. تو اسی طریقے سے آج ہم جو ہے وہ کچھ باتیں وضو کے حوالے سے ڈسکس کریں گے. اس میں سب سے پہلی چیز جو ہم دیکھیں گے اور سیکھیں گے وہ یہ کہ نماز میں جو وضو کیا جاتا ہے اس میں جب چہرہ دھویا جاتا ہے تو چہرے کو کہاں سے کہاں تک دھونا جو ہے وہ فرض ہے. کیونکہ ہم اپنی پوری زندگی وضو کرتے ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ وضو ہمارا مکمل نہیں ہو پاتا، اور اس کی وجہ سے ہماری عبادتیں ضائع ہوتی ہیں، اور اس کا پتہ ہمیں قبر میں جانے کے بعد چلتا ہے، اور اس وقت ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا کہ ہم ان عبادتوں کو واپس لوٹا سکیں. تو وضو کے اندر جو چہرہ دھونا فرض ہے کہ چہرہ جہاں سے بال اٹھتے ہیں یہاں سے لے کے آپ کی تھوڑی کے نیچے تک دھونا فرض ہے، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک دھونا فرض ہے. اب اس کے آگے ہم لے کے چلتے ہیں کہ وضو کے اندر ایسی کون کون سی چیزیں ہیں جو کہ آپ کا وضو توڑ دیتی ہیں. تو یہاں سے آپ کا نیا بیان شروع ہوگا. تو اس میں سب سے پہلی چیز جو آپ کا وضو توڑ دیتی ہے وہ ہے آپ کے آگے یا پیچھے کے مقام سے کوئی بھی چیز خارج ہوگا. اچھا، آگے یا پیچھے کے مقام سے جو ہے وہ کئی طرح کی چیزیں خارج ہوتی ہیں. اس میں نمبر 1 پیشاب، نمبر 2 منی، نمبر 3 مزی، نمبر 4 ودی. ابھی چونکہ ہم صرف وضو کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں، منی ایک واحد ایسی چیز ہے کہ جس سے غسل فرض ہو جاتا ہے، باقی ساری چیزوں سے جو ہے وہ وضو فرض ہوتا ہے، یعنی وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو آگے یا پیچھے کے مقام سے کوئی بھی آپ کی گندگی خارج ہو تو اس سے آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا. یہاں تک کہ اگر ہلکی سی چھڑک بھی جائے، یعنی کہ اگر پیشاب کا قطرہ نہیں نکلا لیکن اپنے مقام سے ہلکا سا چھلک گیا، یعنی ہلکا سا ظاہر ہو گیا، تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے دوسری چیز جو کہ آپ کا وضو توڑ دیتی ہے وہ ہے ریح، یعنی ہوا کا خارج ہونا. اب اس میں جب نماز پڑھنی ہوتی ہے نا تو بعض اوقات وسوسے آتے ہیں، یعنی ریح آپ کی خارج نہیں ہوئی ہوتی لیکن آپ کو کنفیوژن ہوئی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں میرا وضو ٹوٹ گیا ہے یا نہیں. تو اس میں ایک اصول ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ نماز میں اگر کبھی بھی آپ کو یہ وسوسے آئے کہ آپ کے لیے خارج ہوئی ہے نہیں، تو آپ یہ دیکھیے گا کہ کیا آواز آئی آپ کو، اور آواز اگر نہیں آئی تو کیا آپ کو بو آئی. اگر کبھی بھی آپ کو وسوسے آ رہے ہیں تو یہ اصول یاد رکھیے گا کہ یا تو آپ کو آواز آئے یا آپ کو بو آئے. ان دونوں کاموں میں سے اگر کوئی کام ہوا ہے تو آپ کا وضو ٹوٹ گیا، اور اگر کوئی کام نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ کہ وہ آپ کا وسوسہ ہے، آپ اپنی نماز کو جاری رکھیں، آپ کا وضو نہیں ٹوٹا. اس میں ایک اصول ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ یقین ہمیشہ غالب ہوتا ہے اور شک ہمیشہ مغلوب ہوتا ہے.
جب آپ نے وضو کیا تو آپ کو یقین تھا کہ آپ نے وضو کر لیا، جب آپ کو شک ہوا، جب آپ کو وسوسہ ہوا، تو کیونکہ وسوسہ اور شک کمزور شے ہے تو اس سے یقین نہیں جاتا۔ یہ چیز آپ چاہیں تو نوٹ کر لیں کہ یقین غالب ہے، شک مغلوب ہے۔ شک سے جو غالب چیز ہے وہ نہیں ٹوٹتی۔ اس کے بعد اگر کہیں پہ آپ کی کوئی زخم ہے یا کہیں پہ چوٹ لگ گئی اور وہاں سے آپ کا خون چھلک گیا یا نکل گیا، یا کہیں پہ کوئی دانہ تھا وہاں سے آپ کی پیٹ نکل گئی، یا جسم سے کوئی ایسا پانی خارج ہوا جو کہ آپ کی کھال ہو، مطلب آگے پیچھے کے مقام کے علاوہ بات ہو گئی، تو اس میں اب یہ دیکھا جائے گا کہ کیا وہ بہنے کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں۔ اگر وہ اتنا کم مقدار میں ہے کہ وہ بہنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، جیسے مثال کے طور پر چھری کی نوک چپ گئی، خون صرف چمکا لیکن بہا نہیں، تو اس صورت میں آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ نے چوٹ اس قدر لگ گئی تھی کہ خون بہنے کی صلاحیت رکھتا تھا، جیسے اگر میں مثال دوں، آپ کو شوگر ٹیسٹ کرتے ہیں تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک سوئی چبائی جاتی ہے، تو اس میں بعض اوقات خون نکالتے ہیں تو وہ ٹپکنے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو اس صورت میں آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر انجیکشن کے ذریعے جہاں پہ خون ٹیسٹ کیا جاتا ہے تو وہاں پہ خون نکالا جاتا ہے، تو اگر خون نکالا جائے گا اس مقدار پہ جو کہ بہنے کی صلاحیت رکھتا تھا تو بھی آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر آپ کو کہیں چوٹ لگی ہوئی اور آپ نے کسی ٹیشو پیپر سے یا کپڑے سے آپ اس کو مستقل صاف کر رہے تھے، یعنی بہنے تو نہیں دے رہے تھے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ صاف نہیں کرتے تو وہ بہنے کی صلاحیت رکھنے کتنا نکل جاتا، تو اس صورت میں بھی آپ کا وضو ٹوٹ جائے۔ امید ہے کہ یہ باتیں آپ کی سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اگر کوئی سوال اس میں اگر آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا، بالکل، حضرت نے سوال کیا ہے کہ اگر دانتوں سے خون آ جائے تو اس میں کیا ہوگا۔ تو اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہوگا کہ جب آپ پھونکیں گے تو پھونکنے کا رنگ کو آپ کو دیکھنا ہوگا۔ اگر دھوپ غالب تھا یعنی کہ پیلے پن تک تھا تو وضو آپ کا نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ نے دیکھا کہ اس میں خون غالب آ گیا دھوپ میں تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ حضرت پوچھ رہے کہ اگر بارش میں آ رہے ہیں اور بارش میں کہیں پہ کیچڑ ہے یا کہیں پہ گندا پانی ہے تو اس سے وضو کا کیا حکم ہے۔ تو وضو جو ہے وہ اگر آپ کے ظاہری جسم پہ گندگی لگ جائے تو اس سے وضو نہیں جاتا۔ وضو صرف آپ کا جو ابھی چیزیں بتائی جا رہی ہیں، ابھی آگے بھی چیزیں آپ سے ڈسکس کی جائیں گی، صرف ان سے وضو ٹوٹے گا۔ گندگی لگ گئی تو آپ کو صاف کر لیں، وضو کا اس میں کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور کوئی سوال؟ اونٹ کا گوشت کھانے سے اونٹ کا گوشت کھانے سے اکثر احادیث میں بھی یہ روایت کی گئی ہے وضو کے حوالے سے، تو وضو سے ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن چونکہ اونٹ کا گوشت جو ہے وہ بھاری ہوتا ہے طبیعت میں، تو اس میں وضو کا کہیں پہ کسی مقام پہ کہا گیا ہے، لیکن اگر نہیں بھی کرتے آپ وضو تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ وضو ٹوٹا نہیں، لیکن بہرحال اگر کر لیں تو بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اونٹ کا گوشت کھانے سے طبیعت میں بھاری پن کی وجہ سے وضو کا کہا گیا ہے احادیث میں، لیکن اس سے آپ کے وضو پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لگانے سے ٹوٹتا ہے، سنا میں۔ اچھا، ابھی حضرت نے ایک سوال کیا ہے کہ نماز میں کہتے لگانے سے نماز سے ہٹ کے نماز سے ہٹ کے بھی اگر کہتے لگائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں۔ تو اس میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو آپ کے ساتھ جو صحابہ نماز پڑھ رہے تھے اس میں سے ایک صحابی جو تھے وہ نابینا تھے، تو وہ جب چل رہے تھے نماز کے لیے آ رہے تھے تو وہ کسی کنویں میں گر گئے، جس کی وجہ سے باقی جو لوگ نماز پڑھ رہے تھے اس میں سے کسی کی کہکیاں نکلی اور وہ اتنی بلند ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک آواز چلی گئی۔ تو نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون ہنسا تھا، جو ہنسا ہے وہ جائے وضو کر کے آئے اور نماز کو لے جائے۔ یعنی یہ صرف نماز میں خاص ہے، یعنی اگر سجدے والی نماز میں کوئی کہنے لگا کے ہنستا ہے اتنی زور سے کہ آپ کے برابر والے کو آواز چلی جاتی ہے تو آپ کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی اور آپ کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ اور نماز کے علاوہ اگر کہنے لگا کے ہنستا ہے کوئی تو اس سے وضو پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، وضو آپ کا باقی ہے، ٹھیک ہے۔
اچھا حضرت نے سوال یہ کیا ہے کہ ہمارے جو اعضاء ہیں جو کہ وضو میں دھونا پڑ گئے، اگر ہم نے وہاں پہ کھجا لیا اور کھجانے سے ہماری کھال کھلج گئی یا نکل گئی اس جگہ سے، اپنی جگہ سے ہٹ گئی، تو کیا وضو ٹوٹ جائے گا ہمارا؟ تو اس کے اندر یہ اصول یاد رکھیے گا کہ جب تک خون آپ کا اتنا نہ بہہ جائے جو کہ بہنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو وضو آپ کا نہیں ٹوٹے گا، نہیں ٹوٹے گا۔ اور دوسرا سوال آپ نے فرمایا تھا کہ اگر اونگ آ جائے تو کیا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نیند جو ہے وہ وضو کی ٹوٹنے کی باعث ہے، لیکن اس کی ایک خاص وجہ ہے۔ اونگ سے وضو نہیں ٹوٹتا کیونکہ اونگ میں انسان جو ہے نا وہ گہری نیند میں نہیں سوتا، ٹھیک ہے؟ اس کو اگر آپ آواز دیں کسی کو اور وہ اپنے نام پہ ایک دم چوک کے اڑ جائے یا اپنے نام سن لے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گہری نیند میں نہیں سو رہا، اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نیند میں وضو ٹوٹنے کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان سو جاتا ہے تو اس کے جسم کے اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اگر ریح خارج ہو جائے تو اس کو پتہ نہیں چلے گا۔ تو کیونکہ یہ اس کا قائم مقام ہے، یعنی کہ ایک اصل کو چھپا ہے، سونا اصل کو چھپا ہے، سونے کے بعد یا بے ہوش ہو جانے کے بعد یا نشہ کر لینے کے بعد آپ کو نہیں پتہ چلتا کہ آپ کا وضو ٹوٹا تھا یا نہیں ٹوٹا تھا۔ تو اس لیے اس پہ جو حکم لگایا جاتا ہے وہ یہ لگایا جاتا ہے کہ اگر آپ اتنی گہری نیند میں سو گئے کہ آپ کو آواز دیں اور آپ نہیں اٹھے اور آپ سوئے بھی ایسے تھے کہ آپ ڈیڑھ میں سو گئے، یعنی کہ سونے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے۔ اس کے علاوہ جو آپ نے سوال کیا تھا کہ اگر صرف اونگ آ جائے، جو بیٹھے بیٹھے ایک دم سے نیند آ جاتی ہے نا، اکثر جمعے کے خطبے میں بھی خطبہ سنتے سنتے ایک دم اونگ آ جاتی ہے، تو اس سے وضو نہیں جاتا۔ اچھا حضرت نے پوچھا کہ گالی دینے سے وضو ٹوٹتا ہے، تو اس میں یہ یاد رکھیے گا کہ گالی دینے سے وضو تو نہیں ٹوٹتا، لیکن احتیاطاً وضو کر لیا جائے، کیونکہ وضو جو ہے نا وہ آپ کے گناہوں کو دھو دے گا۔ گالی دینا کیونکہ گناہ تھا، گناہ صغیرہ تھا، تو اس میں بہتر یہ ہے کہ آپ وضو کر لیں، کیونکہ جب بھی آپ وضو کرتے ہیں تو وضو کے جو اعضاء جب پانی ٹپکتا ہے تو پانی ٹپکنے سے آپ کے جو وضو جو آپ کے اعضاء دھل ہیں تو وہاں سے آپ کی گناہ دھل جاتا ہے، گناہ صغیرہ نہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی شخص غسل کرنے کے اور اس نے وضو کیا، وضو کے بعد اپنے غسل کے صلاحیت کو دے وضو میں کیا، اگر اس کو قطروں کی بیماری ہے، ٹھیک ہے، اگر اس کا قطرے نکلتا اب اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ غسل کا پوچھے گا۔ ہاں غسل فرض کے اوپر نہیں، جیسے نارملی اس نے غسل کیا اور وضو کیا، وضو کے بعد ایسے وہ لاسٹ پانی جو ڈالا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں اگر اس کے ساتھ یہ معاملہ آتا ہے، اچھا اگر غسل کر رہے ہیں آپ اور یہ بار بار ہو تو پھر کیا؟ شرعی معذور کی یہ لسٹ میں آئے گا، تو پھر اس کا دیکھنا پڑے گا کہ اس کا وضو کیا اتنے دیر میں نہیں رہتا کہ وہ نماز میں سمجھ جائے۔ وضو جیسے نہانے کے دوران ایسا نہانے کے دوران اگر صرف ایسا ہو رہا ہے تو پھر وہ بعد میں وضو دوبارہ کرے، غسل کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ دو طرح کے اعضاء ہوتے ہیں، ایک تو وہ اعضاء ہیں جس پر غسل میں پانی بہانا پڑ جائے، اور ایک جسم کے وہ اعضاء ہیں جو کہ وضو میں دھونا پڑ جائے۔ تو جب آپ غسل کر رہے ہیں نا تو اس وقت اگر دوران غسل آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو غسل تو آپ کا ہو جائے گا، لیکن کیونکہ وضو آپ کا ٹوٹا تھا تو وہ اعضاء دھونا فرض ہو جائے گے جو کہ وضو کے اندر آپ کو دھونا پڑتا ہے۔ وضو چار فرض اگر خالی وہی کریں یا دوبارہ کلی اور ناک میں پانی، لیکن باقی سنتیں موقعہ کے اندر چیزیں آتی ہیں نا، تو اگر آپ اس کو جان بوجھ کے ترک کریں گے تو وہ پھر گناہ میں شمار ہو جاتا ہے۔ اگر آپ مستقل کریں گناہ کبیرہ، اور یہی چیز رمضان مبارک کے درمیان میں ہو، یعنی روزے کی حالت میں ہو، ٹھیک ہے، تو کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ روزے کی حالت میں ناک میں پانی ڈالتے ہوئے یا وضو کرتے ہوئے کی حالت میں وضو جانے کی کا حالت کے اندیشہ اندر ہو، بڑی احتیاط کی ضرورت ہے کہ آپ کے گلے کے اندر پانی نہ جائے۔ اگر غسل بھی فرض ہو جاتا ہے، غسل کے اندر جو ہے وہ گرگرا کرنا لازمی ہے، لیکن اگر آپ روزے کی حالت میں ہیں تو آپ گرگرا نہیں کریں گے، آپ کلی کریں گے۔ گلے میں پانی گیا تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے ناک میں پانی چڑھانے میں بھی احتیاط ہے کہ اگر وہ گلے تک پہنچ گیا اوپر سے چڑھنے کے بعد تو اس میں آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے جی جی جی۔
ٹھیک ہے. اچھا حضرت کا سوال یہ کیا کہ ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ روزہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. چلے دونوں چیزیں مرض کر دیتا ہوں. اگر کہ آپ کو منہ بھر کے ہوئی ہے، منہ بھر کے کہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنی شدت سے بھی کہ وہ آپ روک نہیں سکتے تو وہ کہلاتی ہے منہ بھر کے. اگر منہ بھر کے آپ کو کہ ہوئی ہے تو اس میں آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے، کہ ہونے سے منہ بھر کے. اور اگر روزے کی حالت میں ہے تو روزے کی حالت کے اندر کچھ شرائط پائی جاتی ہیں تو روزہ جو ہے وہ ٹوٹتا ہے ورنہ نہیں ٹوٹتا. نمبر 1 منہ بھر کے کہ ہونا. نمبر 2 جان بوجھ کے کرنا. جان بوجھ کے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے زبردستی کہ ہے، آپ نے کسی طریقے سے آپ نے انگلی اپنے گلے پر ڈالی. تھوڑا سا کانفلکٹ ہے. روزہ جو ٹوٹے گا وہ انٹیک سے، روزہ جو ٹوٹے گا اس میں جو ہے وہ یہ کہ آپ نے کچھ کھا لیا. مطلب روزہ ٹوٹنے کے کیا کیا معاملات ہیں؟ یا تو آپ نے کچھ کھا لیا یا پی لیا، وظیفہ زوجیہ ادا ہو گیا، یعنی جن چیزوں سے روکا ہے. وامٹنگ کے اندر جو ہے نا وہ انٹیک نہیں، جیسے اسٹول نکل رہا ہے، یعنی جب قبض ہو جاتا ہے اور آپ کا اسٹول پاس نہیں ہوتا اور ایکسٹریکشن سسٹم میں ایشو آ جاتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ پھر جو فاسد مادے ہیں وہ ماؤتھ کیویٹی سے نکل آتے ہیں. تو جس طرح جو ماؤتھ کیویٹی سے باہر نکلتے ہیں تو پھر اس میں وہ، کیونکہ اس مسئلے کو نا اس میں رکھا گیا ہے سائنس کی کیٹیگری، جیسے آنکھ میں اور کان میں ڈاٹ ڈالنے کا معاملہ ہے. اس کو جب سائنس کی کیٹیگری میں رکھا گیا تو سائنس نے بتایا کہ جب ایکسپریشن سسٹم جو اسکول کا ہوتا ہے نا، جب وہ پراپر کام نہیں کر رہا یا ڈائجسٹو سسٹم میں، تو پھر بندے کو وامٹنگ ہوتا ہے. اس وامٹنگ سے روزہ نہیں ہوتا. اس پہ علماء کرام نے جو ہے نا وہ سائنس کی روح سے اس کو جو ہے وہ جواب دیا. تو پھر کچھ ایسے فقہی مسائل ہوتے ہیں جو کہ سائنس سے تعلق رکھتے ہیں، تو پھر جو سائنس کی تحقیق کہے گی اس کو ماننا. اگر ایون کے پہلے کچھ علماء کرام نے فتویٰ دے بھی دیا ہو، لیکن جب بعد میں سائنس کی جدید تحقیق سے وہ بات ثابت ہو جائے گی تو وہ چیز ہے. بالکل حضرت نے صحیح فرمایا. تو لیکن جو فقہا اس حوالے سے بتاتے ہیں جس میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس میں 3 چیزیں. ایک تو یہ کہ آپ کو مبھی کیا ہے. نمبر 2 یہ کہ جو کہ آپ کو آئی ہے وہ آپ نے خود سے زبردستی کری ہے، یعنی اگر بغیر زبردستی خود ہی ہو گئی تو اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. جی جی. لیکن اس کے اندر یہ کہ جب تک کہ وہاں پہ جو پانی ہے آپ نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا اس میں کہ ناپاکی شامل ہوئی ہے تو وہ جگہ پاک ہے. ٹھیک ہے. اچھا دعا کے حوالے سے اگر آپ پوچھ رہے ہیں تو اس میں یہ کہ یا تو آپ پہلے سے پڑھ کے دعا میں جائیں یا پھر آپ صرف دل میں پڑھ سکتے ہیں، زبان سے نہیں پڑھ. ٹھیک ہے، زبان سے پڑھیں گے تو گناہ گار ہوگا. پہلے سے یہ کہ آپ جب اندر جا رہے ہیں آپ کا ارادہ ہے وضو کرنے کا، تو اندر جانے سے واش روم کے لیے آپ جا رہے ہیں تو پھر آپ واش روم والی دعا پہلے سے پڑھ کے جائیں اور اس کے بعد جو آپ کو پڑھنا ہے وہ آپ کو دل میں پڑھیں. دل میں پڑھیں، زبان سے آپ یہ پڑھیں بعض گے اس پہ جو ہے نا وہ پلاسٹک کا ایک پارٹیشن بھی لگا رہے ہیں تو وہ بھی ایک سیپریٹر کے طور پہ کاؤنٹ ہو جاتا ہے. بعض آپ نے دیکھا ہوگا سعودی عرب میں دیکھا ہے. ہاں، وہ سعودی عرب میں تو اسی طرح پارٹیشن کر دیتے اور پھر دعائیں یہ کہ آپ دل میں پڑھ سکیں. ابھی وقت مکمل ہو گیا تو شروع ہے تو اجازت چاہوں گا. جزاک اللہ.